السلام علیکم ناظرین، میرا نام حسنات ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور کالج میں پڑھتا ہوں۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے امی ابو، میں اور میری ایک بہن۔ میری چھوٹی بہن کی عمر تقریباً 10 سال ہے اور وہ 6ٹھی کلاس میں پڑھتی ہے۔ میرے ابو کافی بڑے بزنس مین ہیں اور میرے ابو اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ میرے ابو کی تنخواہ 5 لاکھ ہے۔ ہماری رہائش راولپنڈی کی ہے اور ابو اکثر اسلام آباد میں رہتے ہیں کیونکہ ابو کا سارا بزنس اسلام آباد میں ہے، اس لیے ابو اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ امی بھی ابو کے ساتھ ہی رہتی تھی اور میں راولپنڈی میں رہتا تھا کیونکہ میرے پڑھائی کا سلسلہ تھا اور میں نے راولپنڈی میں ہی داخلہ لے لیا تھا کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اسلام آباد جیسے بڑے شہر میں جاؤں، کیونکہ میرے دوست وغیرہ راولپنڈی میں رہتے تھے۔ اس لیے امی ابو نے مجھے کہا تھا کہ تم اپنے پہلے والے گھر میں راولپنڈی ہی رہو اور وہاں پر ہی پڑھائی کرو۔ میں نے بھی امی ابو کی بات مان لی تھی۔ امی اکثر میرے پاس آ جاتی تھی اور کچھ دن گزار جاتی تھی۔ امی ابو نے کھانا بنانے کے لیے ایک عورت کو رکھا ہوا تھا، وہ کام والی ماسی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال تھی اور امی کی وہ کافی پرانی کام والی نوکرانی تھی، اس لیے امی پر کافی اعتبار کرتی تھی۔ میں کالج چلا جاتا تو کام والی ماسی ہی ہمارے گھر رہتی تھی اور گھر کے کام کاج کرتی۔ کام والی ماسی میرے لیے کھانا وغیرہ بنا کر شام کو فریج میں رکھ کر چلی جاتی تھی۔ میں اپنی مرضی سے جاتا اور کھانا کھا کر سو جاتا۔ کام والی ماسی اپنے ساتھ اپنی ایک 14 سالہ بیٹی کو بھی لے کے آتی تھی جس کا نام زرینہ تھا۔ زرینہ کی عمر تقریباً 17 سال ہوگی اور وہ دکھنے میں کافی خوبصورت اور گبرو جوان تھے۔ وہ بالکل نارمل سی لڑکی تھی اور بہت نخرے والی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو دیکھنے میں دل لگ جاتا تھا اور دل کرتا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی رہوں۔ میں اس پر کافی متاثر تھا اور کئی بار میں نے کام والی ماسی کو کہا تھا کہ آپ زرینہ کو لازمی لے کے آیا کرو، کیونکہ زرینہ اسکول میں پڑھتی تھی اور وہ کبھی کبھار ہی کام والی ماسی کے ساتھ کام کروانے آتی تھی، جو کہ کام والی ماسی کچھ بیمار رہتی تھی، اس لیے اس سے سارا کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے آتی تھی۔ زرینہ بہت ہنسمکھ لڑکی تھی اور وہ میرے ساتھ کافی ہنسی مذاق کرتی تھی۔ میں بھی اس کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا اور کبھی بھی ایسا دل میں نہیں سوچا تھا۔ لیکن ایک دن کام والی ماسی کسی کام سے بازار چلی گئی تھی۔ اس کو میرے لیے سودا سلف لانا تھا کیونکہ کام والی ماسی ہی میرے لیے کھانا وغیرہ بناتی تھی، تو کام والی ماسی نے میرے سے پیسے لیے اور بازار چلی گئی تھی۔ زرینہ میرے پاس تھی۔ زرینہ میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی تو میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں زرینہ سے ایک صفائی کرتے ہوئے شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا۔ زرینہ رونے لگی تھی اور اس کی انگلی میں تھوڑا سا کانچ لگ گیا تھا، خون نکلنے لگا تھا۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑا اور اس کے ہاتھ پر پٹی کر دی تھی۔ میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچلنے لگی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں یا یہ لڑکی میری زندگی میں لازمی آنا چاہیے۔ میرا تو اس طرح دل لگ گیا تھا کہ میں اس لڑکی کے بغیر جی ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے زرینہ کو دودھ گرم کر کے دیا تھا اور ایک سیب کھلایا تھا۔ زرینہ میرے بیڈ پر ہی بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور بار بار اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگا کر چیک کرتا کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہے۔ زرینہ بھی میری ہمدردی دیکھ کر میرے اوپر کافی فدا ہونے لگی تھی اور میرا کافی خیال کرنے لگی تھی۔ اب جب بھی کام والی ماسی کام پر آتی تو زرینہ خواہ مخواہ اس کے ساتھ آ جاتی تھی کیونکہ زرینہ کو بھی میرے سے لگاؤ ہونے لگا تھا۔ میں بھی 19 سال کا خوبصورت لڑکا تھا اور بہت سی لڑکیاں میرے اوپر مرتی تھی، لیکن مجھے کسی بھی لڑکی سے اس طرح کی محبت نہیں ہوئی تھی جس طرح کی محبت مجھے زرینہ سے ہونے لگی تھی اور میں اس کا دیوانہ ہونے لگا تھا۔ ایک دن کام والی اپنے ماں باپ کے پاس جانا تھا، وہاں پر کوئی فوتگی ہوئی تھی، اس لیے کام والی ماسی مجھے بتا کر چلی گئی تھی کہ زرینہ کام پر آئے گی اور زرینہ اسکول سے 2 بجے کام پر سیدھا آ جائے گی۔ اس کے بعد وہ آپ کو کھانا وغیرہ بنا کر دے گی۔ کھانا وغیرہ بنا کر دے کر گھر کے کام کاج کر کے زرینہ شام کو آپ کے گھر ہی رہے گی کیونکہ کام والی ماسی کے شوہر نہیں تھے
और उनकी एक ही बेटी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को अपने साथ ही रखते थे। जब काम वाली मासी ने मुझे फ़ोन करके ये बात कही कि मैं फौतगी पर आ गई हूँ और जरीना स्कूल से सीधा आपके घर जाएगी और आपका खाना वगैरह बनाकर और काम काज करके आपके घर ही रहेगी, तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे और मेरी खुशी की इंतहा ना रही थे। मेरी तो जान निकलने लगी थी कि जल्दी जल्दी जरीना मेरे पास आ जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने 2 बजे तक इंतज़ार किया। जरीना जब घर आ गई थी तो मैंने उसको सारी हकीकत बताई। जरीना भी खुश होने लगी थी और कहने लगी थी, चलो हसनात साहब, मुझे भी आपके पास कुछ देर रुकने का मौका मिला। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जरीना भी मेरे पास रहना चाहती थी, लेकिन काम वाली मासी उसे ज़्यादा देर मेरे पास रुकने नहीं देती थी। जरीना वापस आई, उसने मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाया, हमने मिलकर खाना खाया और खाने के बाद जरीना घर के काम काज करने लगी। शाम को जरीना अपने कमरे में लेटने लगी तो मैं उसको कहा कि आप मेरे ही कमरे में आ जाओ। जरीना भी मान गई थी और मेरे कमरे में आकर लेट गई। जब वो मेरे पास बैठी हुई थी तो मैंने उसको दिल की बात बता दी थी कि मुझे आप पसंद हो और मैं आपसे अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ, आपके साथ कबड्डी खेलनी है। जरीना ने भी मना नहीं किया था, लेकिन वो कहने लगी थी कि अभी मैं कमसिन हूँ, इसीलिए मैं कबड्डी नहीं खेल सकती। लेकिन फिर मैंने उसको मना लिया था और उसने कहा था कि आप ऊपर। मैंने भी उससे ऊपर मज़ा लिया था और उसने मुझे बहुत सुकून दिया था, क्योंकि जरीना अभी 14 साल की थी और बहुत खूबसूरत थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।